صل علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. آپ خاموش ہو جائیں. او بھائی نیچے والے ذرا مجھے جس کام کے لیے آئے ہیں آپ سے ہم کلام ہونے کو، آپ سے مخاطب ہونے کو، تو تھوڑا سا اگر شور کو آپ ذرا کنٹرول کر لیں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ذرا آپ کی توجہ درکار ہے، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. ذرا اسٹیج پہ خاموش ہو جائے نا آپ لوگ، پلیز تھوڑا خاموش ہو جائے. یعنی کہ یہ الہی طریقہ نہیں ہے کہ عرش سے فرشتے نازل ہوں گے اور پاکستانیوں آپ کی تقدیر بدلیں گے، آپ کا نظام مملکت بدلیں گے، آپ کا نظام زندگی بدلیں گے، جب تک پاکستانی خود کوشش نہیں کریں گے، صحیح نہیں کریں گے. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. تو سنیں، آپ ذرا پلیز خاموش ہو گئے. 76 سال میں ہم نے کیا کوشش کی ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو بدل سکیں. ہمارے مشرق میں ہندوستان ہے، ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، چین، اور ہمارے پڑوس میں ایران ہے. ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف افغانستان ہے. ذرا پلیز خاموش، یہ میوزک ذرا کم کریں. اب آپ اپنا تقابلی جائزہ کسی بھی ملک کے ساتھ کر لیں. انڈیا کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں، وہ تو سپر پاور بن چکا ہے. ہم اب کے $7 بلین ہمارے فارن ریزرو ہیں، اور ہندوستان کے فارن ریزرو $750 ارب ہے، یعنی 7 اور 750 ارب. ان کا روپے ہمارے 3 روپے ان کے 1 روپے کے برابر ہے. اور پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے ٹھکے کی اوقات نہیں. یہ ٹھکا بنگلہ دیش کی چھوٹی سی کرنسی ہوا کرتی تھی، جیسے ہماری ایک زمانے میں پیسہ ہوا کرتا تھا. یہ ٹھکا پیسے سے بھی نیچے ہوا کرتا تھا. آج بنگلہ دیش کا 1 ٹکا آپ کے 17 روپوں کے برابر ہے. اور یہ جو افغانستان کی کرنسی ہے، جس کو ہم کلدارا بولتے ہیں، وہ آپ کے 7 روپے کے برابر افغانستان کی کرنسی ہے. دو سب سے بہترین نہر جو ہے $2 بلین سے افغانستان بنا رہا ہے. ایران گزشتہ 20 سالوں سے امریکی اور مغربی آقاؤں کے سینکشن کا سامنا کر رہا ہے. ایران نہ کسی کو قرضہ دے سکتا ہے، نہ قرضہ لے سکتا ہے، نہ کوئی اس کو کچھ بیچ سکتا ہے، نہ وہ خرید سکتا ہے. تمام بارڈر پہ سینکشنز ہیں. اور سلام ہے اس ایران کو کہ وہاں سے سیمنٹ بن کے آتی ہے، پاکستان میں 700 روپے فی بوری کم قیمت پہ بکتی ہے. آئرن وہاں سے، یعنی ہم سریا بولتے ہیں، یہاں پہ 1 لاکھ روپے ٹن، 2,15,000 پہ پاکستان میں ٹن ہے، 2,20,000 پہ. وہاں کا جو یہاں پہ آتا ہے سریا، وہ پاکستانی میں 1 لاکھ سستا ہمیں پڑتا ہے.
دوائیں، पेट्रोल, डीजल। कहने का मतलब ये है कि हम अपने असर पड़ोसियों में से किसी की बराबरी के काबिल नहीं है। हमारा निज़ाम ममलिकत ज़मीन बोस है, हमारा निज़ाम अदल मलियामेट हो चुका है, हमारी मईशत दिगरगू है, हमारे मुल्क में 2001 से बदअमनी का दौरा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी मईशत, महंगाई, हर वो बीमारी इस मुल्क में दहाने खोली हुई है। और 76 सालों से जो निजाम इस मुल्क पे लागू है वो बदतरीज पाकिस्तान को डबो रहा है। अगर इस मजमे में मौजूद कोई एक पाकिस्तानी बता दे कि किसी को कोई एक उम्मीद की रमक नजर आ रही है, क्या आपको नजर आ रहा है कि किसी में ये अहलियत है कि आपकी मईशत जो ज़बूआल है उसको संभाल सके? क्या आपको अलावा खान के किसी को एतमाद है कि जो डॉलर आएंगे उनको खाने वाले छोर यहाँ पे नहीं है? क्या इस बदअमनी को पाकिस्तान में कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो इमरान खान के अलावा कोई है? आपका पूरा निजाम ममलिकत, आपकी पूरी रियासत को इमरान खान की जरूरत है इसकी सालिमियत के लिए। इसके निजाम को मौजूदा वक्त में हम अबसर अक़वाम में बराबरी और बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए न ये नवाज शरीफ के बस की बात है, न किसी जर्नेल के बस की बात है। कौम का, पाकिस्तानियों का और सिर्फ पाकिस्तानियों का अगर एतमाद है, एक ही नाम है, इमरान खान। पाकिस्तानियों, जब ये वो शख्स जो आपके मुल्क की जरूरत है, इस नस्ल की जरूरत है, आपको अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने कौम की बका के लिए, तो फिर क्यों कर आपने उसको जेल में डाला हुआ है? क्यों कर आपने उसके पार्टी का शिराजा बखेरने की कोशिश की? क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की वहदानियत और सालिमियत के साथ? आप पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं बताएंगे जब सब कुछ करने के बावजूद, जब आपने ज़ुल्म भी किया, जबर भी किया, फिस्तायत भी की और नमरूद और शदाद और ज़ियाद भी बने और न बच्चों पे रहम किया, न ख़वातीन के तकद्दुस का लिहाज किया, न इंसान की आदमियत और एहतराम आदमियत का लिहाज किया। और जब आप जानवर बने और आप अपनी कौम पे चपट पड़े, लोगों को डराया, आपने उनको रासा किया, पाकिस्तान में आप अफरीद की तरह छा गए, अपने मुल्क को, अपनी पाकिस्तानियों को आपने डराया। फिर भी पाकिस्तानी उठे और सलाम है इन पंजाबियों को। ये पंजाबी उठे 8 फरवरी को, 8 फरवरी को जो चपेट पंजाबियों ने आपके मुंह पे मारी है, याद रखोगे रही। सुनो, जब आपने सब कुछ किया, मारा, पीटा, घसीटा, कत्ल किया, गोलियां मारी, घरों की तकद्दुस को पमाल किया, फिर भी कौम कैदी 804 के साथ खड़ी रही। और ये कौम ने अपने
اجتماعی شعور اور ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 فروری کو ووٹ اس لیے دیا کہ وہ قیدی 804 آئے گا اور پاکستان کو ان مسائل کی دلدل سے نکالے گا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ عوام کے مینڈیٹ کے تقدس کو آپ نے تار کیا۔ 9 فروری کو تم چوری پہ اتر آئے، تم ڈکیتی پہ اتر آئے۔ یہ جو حکیم نثار کیا ملک ہے؟ بنا ہوا ایم پی اے پھر بننے کے لیے پھر رہا ہے۔ واہ تیرے ملک، کیا کرشمے ہیں، کیا عجوبے ہیں۔ اور کیا ملک ہے جہاں میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور ہم نے بار بار کہا کہ ہمارا موکل قیدی 804 عوامی ٹرائل چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے کچہریوں میں گئے ہوں گے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زبردستی کسی ملزم کو آپ جیل میں بند کر کے کہتے ہو کہ نہیں ادھر آپ کے ٹرائل ہوں گے، زبردستی آپ کے ٹرائل ادھر جیل میں ہوں گے۔ اور ٹرائل بھی کیسے؟ نہ وکیل کی سہولت، نہ گواہ پہ جرا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی معمولی جرم کے ٹرائل ہیں یا معمولی شخصیت کے ٹرائل ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، دنیا کی 7ویں بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے۔ تو سنو، آپ کا نظام عدل ہے۔ ہم 2 سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے ٹرائل ادھر کرو جدھر سب کے ٹرائل کرتے ہو، یعنی عدالت۔ اور ابھی تک کسی عدالت نے ہمیں یہ ریلیف نہیں دیا کہ ٹرائل جو ہے وہ عدالت میں ہوتے ہیں، جیلوں میں نہیں ہوتے۔ سنیں، پھر یہی نظام عدل ہے پاکستان کا۔ کیا کہیں گے اس نظام کے وہ 4 سالوں سے پگوڑا بھاگا ہوا مفرور رپورٹ؟ وہ پاکستان میں آتا ہے، سرخ قالین بچھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف آ گئے، اور بڑے ہی جلال سے، بڑے ہی تمطراق سے پاکستان میں پھرتا ہے، اور اچانک عدالت مہربان ہو جاتی ہے۔ بری 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 میاں صاحب بریت سمیٹتے گئے، اور یہ بریت میاں کے لیے نہیں تھی اکیلی، مریم بھی مستفید ہو گئی، زرداری صاحب بھی اس بیتی گنگا میں نہا گئے، میاں شہباز شریف عرف شلوار شریف بھی، اور تو اور وہ 2 جو پتر تھے وہ بھی آ گئے اور بری ہو گئے۔ لگیا تو مقصود چپڑاسی بھی بری ہو گئے۔ اور وہی عدالت ہے، وہی اسلام آباد، دوسری سائٹ پہ توشہ خانہ میں قیدی 804 سزا، عدت میں سزا، توشہ خانہ ریفرنس میں سزا، سائفر کیس میں سزا۔ پاکستان کی عدالتوں، آپ کی عظمت، آپ کے انصاف کی جو تاریخ آپ نے رقم کی ہے، یاد رکھو ایک دفعہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا کہ اس وقت منصف نہیں، کسائی بیٹھے ہوئے تھے۔